لکھ دیکھو 1,24,000 انبیاء حضور تو سوا انہوں دی امتوں دی کتنی صفحہ 40 80 صف صرف ایک محمد مصطفیٰ دی امت دی تعداد دا فرق آپ ہی اندازہ لا گئے کہ ایک نبی محترم دی امت 80 صف تے باقی 1,24,000 انبیاء جو حضور تو سوا جتنے نبی ہیں تے رسول ہیں سارے دی امتوں دی کتنی صفحہ 40 ان جیڑا فرقہ اٹھیں آدھا میں سچا علامہ صاحب میں آدھا نا قیامت تاسی نے بہت بعد ہونے چا سب بڑھائیں ایک صف ہو بڑھائیں سچے سے جھوٹے ہونے آگئے مشرق تو مغرب تک ایک صف بنا رہے ہیں سچے اور سجھوٹے تو جو نہ بنا سکیں تے 80 صف بناونی پیر میرے علی دے علماء تے 80 صف بناونی معین الدین چشتی دے منن والے دیکھو نا ایک ایک پیر صاحب آسن معین الدین چشتی دے نال 90 لاکھ مسلمان ہو جنہیں کافروں نے آپ کلمہ پڑھایا نا معین الدین نال آونا نا راوند نال نال تا نہیں آونا 90 لاکھ کافر نے کلمہ پڑھایا کہیں پاسو دات علی حجویری آ رہے ہو سی کہیں پاسو شمس العارفین سیالوی آ رہے ہو سی کہیں پاسو سلطان باو آ رہے ہو سی کہیں پاسو خواجہ نور محمد محاروی آ رہے ہو سی تے سارے رل کے 80 صف منٹا سیکنڈا بڑھا چھوڑے تے میرا ظاہر ہے کہ بھی ایک نئی بیماری آ گئی وہ جو کلمہ پڑھتا ہے نماز پڑھتا ہے صحیح ہے سب کے پیچھے نماز صحیح ہے اور تینے میں ہوں پتا کہ حضور نے زیادہ پتا ابو داؤد کی حدیث ہے حضور فرمایا کہ بنی اسرائیل دے وچ 72 گروہ ہے وَإِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلَى 73 سنتان و سبون فی النار وواحد فی الجنہ وحی الجماع فرمایا بنی اسرائیل دے 72 گروہ میری امت 73 گروہ کتنے 73 فرمایا ایک جنت وچ باقی سب دوزخ گل سمجھینے پایا ہو پنجابی بولنا پایا ہونی نہ سمجھو تو وقت تو اور علاج کرنا چاہیے کتنی ایک جماعت جنت وچ باقی کتے دوزخ جنتی دی نشانی صاحبہ کیا فرمایا جڑی بڑی جماعت ہو سی وہ جنت وچ جڑی سب تو بڑی جماعت ہو سی وہ جنت وچ ہو سی انہیں تھا امدالا جندازہ لاؤ بڑی جماعت دو آدمی بڑی جماعت انجھے سارا شہر بڑی جماعت ہے گل سمجھ آنی پہنے اگر دو حق تھے انت سارے باقی بیمان ہیں تو تقل دا علاج کروانا چاہیے گل سمجھ آنی پہنے بندے آلہ نے بھی شک اندازہ لا گئے اسارے سے جو ٹوٹیاں لی جائیں انہوں نے مسجد دے برابر ہے تو آپ اندازہ اللہ بشکان کے مسجد اندازہ لا گئے جمعت البداعت آکے کہتا بات دے سروے کر گئے بندے آلہ دے سروے کر گئے اگر وہ بڑی جماعت ان بشک انہوں نے دام النقل دشتے خوشاب دا سروے سرگودے دا سروے پنجاب دا سروے پوری دنیا دا سروے اللہ دے فضل نال مخالفین منیں دیں گورنمنٹ منیں دی کہ 80% اگر ہیں تو اہل سنت والجماعت ہے یہ تو میں کم تو کم طرح 80% ہیں اہل سنت ہیں حضور فرمایا جل اختلافات پھیلیں جڑی وڈی جماعت ہوئے ادھے دامن نپنا تیرہ کام میں جنت رہنے رب ذوالجلال دا وہ سمجھ آئی نے میٹرک کر کے وہ پتہ نہیں لگتا سچا کون ہے جھوٹا کون ہے بھی داڑھی تو بھی داڑھی اڈائی تقریر تدائی تقریر حضور تو صاف راہ چھوڑے فرمایا جڑی وڈی جماعت ہو سی وہ جنت چھو سی باقی ساری دوزخ چھو ایک حدیث دوجی حدیث سنو یہ ترمزی جو پڑھ رہے ہیں پہلے یہ بتاؤ تھی دوجی ترمزی یہ سی ڈی بھی اس کرالے بڑھانے پہن ویڈیو بھی ہے سی ڈی بھی ہے آڈیو بھی ہے کہ بندیال کروڑ میل کے دور کونی حوالہ جس لئے آپ کو بکا دے سو دوجی حدیث ترمزی حضور فرمایا تفتارق امتی علی 73 ملتا کلہم فی النار اللہ ملتا واحدہ قالوا من ہے یا رسول اللہ قال ما انا علیہ وصحابی حضور فرمایا بنی اسرائیل جو 72 گروہ میری امت 73 گروہ ایک جنتی باقی سب دوزخ پوچھے گا جناب جنتی کیڑی جماعت آپ فرمایا جڑی میرے رستے تھے میرے صحابہ دے رستے تھے وہ جنتی ما انا علیہ واصحابی جڑا میرے رستے تھے میرے صحابہ دے رستے تھے وہ جماعت جنتی جماعت گل سمجھ آئی نے ترمذی شریف کی حدیث کیا تھی حضور فرمایا جنتی جماعت ہوئے جڑی میرے رستے تھے تو میرے صحابہ دے رستے تھے وہ جنت باقی 72 دوزخ ایک جماعت جنت ان حضور دی حدیث کو بچانا کہ صحابہ دے رستے تھے کون حضور دے رستے تھے حدیث ابن ماجہ حدیث ترمذی حدیث مولا اشرف علی تھانوی دین شرطی دی پکاؤ عقیدہ سمجھو حضور بیٹھے نے کنہ صحابی آگے اکھی دوئیں کون اسا کہ یا رسول اللہ خدا کول میں اکھی گن کے دیو خدا کول اکھی گن دیو ان اس دور دو گروپ ہیں ایک آدھن جو کچھ رب کول منگنا ہوئے ڈائریکٹ منگنا وسیلہ شرک ہے دوجہ اہل سنت دا گروہ او آدھا جو کچھ رب کول منگنا ہوئے وسیلہ نبی انبیاء نال منگ جا وسیلہ اولیاء نال دو رستے بالکل کلیئر نظر آ رہے ہیں ایک وسیلے دے قائل ایک وسیلے دے دشمن ان ویک
کہ صحابہ دا رستہ کیڑا تے مصطفیٰ دا رستہ کیڑا. انہ صحابی آیا اور میری گل سنو, میں انہ صحابی پتہ کو نہیں خدا کو ڈائریکٹ منگے جا سکتا. قرآن تے پڑھ کے دا تو اس نے کوئی پتہ نہیں, اس نے قرآن دیا تھا کوئی پتہ نہیں. ادعونی استجب لکم, میرے کو خدا دا میرے کو منگو میں نہیں, اس نے پتہ ہی. لیکن صحابی دا عقیدہ آئی رب کو جڑی شے منگنی ہوئے در مصطفیٰ تے آؤ. صحابی دا عقیدہ تو کلیئر ہے کہ جس ویلے حضور دے در تے آ کے اکھی منگ رہا, دنیا دس رہا کہ اساں صحابہ دا عقیدہ اے وے کہ رب کو جو منگنا ہوئے در مصطفیٰ تے آؤ, ڈائریکٹ نہ منگو وسیلے نال منگو. تے میں آکھا یا اللہ میں کہندے عقیدے تے چلنا تے کامیاب ہوں. توجہ کرے, فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. فرمایا ہر ایرا غیرہ لتھو خیرہ, ایمان تے عقیدے دا سٹائل قبول نہیں. سارے دربار وچ او عقیدہ قبول ہے جڑا مصطفیٰ تے صحابہ والا عقیدہ. پہلے تے پڑھی نا حدیث کہ ما انا علیہ و صحابی, جڑا حضور دے رستے تے صحابہ دے رستے تے جنتی ہوا. تو قرآن بھی آکھے عقیدہ انہاں دا قبول ہے جڑا مصطفیٰ دے صحابہ دی مثل عقیدہ. صحابی دا آ گیا, اور صحابی اگر کی تو ہویا شرکی یا کم, غلط بدعت گمراہی لکم, تو نبی کس واسطے آئے؟ انہوں نے روکنا سے آئے, شرک ختم کرنا سے آئے. حضور نہ آکھنا چاہیے تو میرے صحابی آپ خدا کو منگ, میری دعا کوئی اثر نہیں آکھنا چاہیے. اگر نبی دی دعا فرق نہ ہویا, نبی دا وسیلہ شرک ہویا, بدعت ہویا, حرام ہویا, تو نبی اس نو منع کرنا چاہیے, توبہ آکھنی چاہیے, کلمہ دوبارہ آکھنا چاہیے. لیکن حضور کیا کیا؟ توجہ کرو, حضور کے فرمایا, آپ فرمایا اچھی طرح وضو کر, یہ دعا لکھ گنے آئے تو خلوص نیت نال اگر منگے ہوئے تو قبول نہ ہوئی تو جرمانہ میں نے سے. لیکن وہ مولی صاحب والا قصہ مشہور ہے نا کہ میں بسم اللہ ہی پڑھتا ہوں, بچو رسی گھر چھوڑ ڈومن لگا تو چھک گنے آئے. یہ عقیدہ نہ ہو, یقین کامل ہوئے تو میں ممبر رسول تے بیٹھ کے آکھ رہا زندگی میں جتنی دفعہ منگی حضور دی دعا منہ چ نکلی کرا ریجیکٹ ہوئی. دعا کہ اللہم انی اسألک, اے اللہ میں تیرے کو سوال کرینا, وَتَوَجَّوْ إِلَيْكَ, تیرے متوجہ ہونا, بے نبی کا نبی الرحمت, ڈائریکٹ متوجہ نہ ہوں دا تیرے یار دی کملی نب کے متوجہ ہونا. اگر لوگ کہتے ہیں یا محمد آخر نال مشرک تھے, حضور یا محمد آپ سکھایا, فرمایا یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی اللہم فشفع فی. بتا دا اے محمد میں تمہارے ذریعے رب دے متوجہ تھی نا, خدا نہ دا یا اللہ میں تیرے کول مصطفیٰ دے ذریعے منگنا, مصطفیٰ نہ دا میں تمہارے کول اپنے رب دے متوجہ تھی. رب نو خدا دا, رب نو مصطفیٰ دا نہ کہندا, مصطفیٰ رب دا نہ. صحابہ دے نال دی قسم گیا آئی تن آئی, واپس آیا تو دعا کی نور پہ جگمگانا. زمان حال نہ دائی ان کے دربارے اقدس میں جب بھی کوئی ہم زدہ آ گیا, تشنہ کام آ گیا, ہم غلط ہو گئے, معصیت دھل گئی, مغفرت تعفیت کا پیام آ گیا. تکبیر, گل سمجھ آئی نے؟ ایک تو سمجھ آ گیا کہ وسیلے والا رستہ جڑا اس صحابہ دا رستہ ہی آتا مصطفیٰ دا رستہ ہی. ان جڑا گروپ آدھا وسیلہ ہے ہی سرے تو شرک, وہ تو نعوذ باللہ حضور دے وسیلے طریقے نے شرک آخر ہے. حضور صراط مستقیم تے توحید بہتر سمجھیں جا مولوی بہتر سمجھیں. دیکھو نا صحابہ دا رستہ تے مصطفیٰ دا کیڑا رستہ, وسیلہ ہے مصطفیٰ والا رستہ. ایک حدیث دوجی تفسیر البیان اٹھاؤ, یہ وہ تفسیر ہے جو تبلیغی نصاب دے ہر صفحے تے دی حوالہ دیتا گیا. میں گیا دوں نا جلسے آج کہ تسا حوالے دے ہو تو معتبارے تے اسا نے وہاں تو تن درد پہ منجھے, اس دی من سمجھ نہیں آتا. تسا دیتی رکھو حوالے فضائل درود چی, فضائل تبلیغ چی, فضائل قرآن چی, فضائل حج چی, فضائل زکاة چی, اسا من گنا تو اسا چاہ حوالہ نے وہاں سے کیوں منجھے, منو مت, یا حوالے آپ نے منہ چھوڑو, یا پھر مننا شروع کرو. کہ حضور بیٹھے نا مسجد نبوی, تھوڑی دیر گزری ابو بکر صدیق بھی آگئے, تھوڑی دیر لگی تو حضرت بلال حبشی بھی آگئے. بلال آئے نا انہوں آزان شروع کی, آزان دا ٹائم آزان شروع کی. جس ویلے پہنچے اشہدو انہ محمد رسول اللہ تے, صدیق اکبر انگوٹھے چم کے کھی دلا چھو. جیلے آزان ختم ہوئی, ان یہ طریقہ ہویا بدعت تے گمراہی تے شرک, تو حضور ناکھنے جائے ابو بکر تنکے کی تھا توبہ کر. حضور فرمایا من فالا مثل خلیلی کنت لہو قائدن الى الجنہ, فرمایا جیڑا میرے شہاد
صدیق دی سنت تے چل سی میں اودی انگلی جو نب کی آپ جنت گن کے ویسے کیوں تعظیم جس نے کی ہے محمد کے نام کی تعظیم جس نے کی ہے محمد کے نام کی اللہ نے اس پہ آتش دوزخ حرام کی مطلب ہم صاحب کے ہندو سکھ شاعر کمال ہے نا رب دی اودی شان ویکھو قدرت ویکھو جلوے ویکھو قدرت دے کہ وہ چاہے تو کلمہ پڑھا کے داڑیاں رکھا کے تنقید برداشت پہ کرے داڑھی بھی ہوئے کلمہ بھی پڑھے نماز بھی پڑھے ممبر تے بھی چڑھ کھلوے تو حضور دا گلہ کرے تو وہ رب چاہے تو سکھوں کو تعریف مصطفیٰ کرا چاہے ہندوستان دا سکھ ہے وعدہ عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں صرف مسلم کا محمد پر اجارہ تو نہیں عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں صرف مسلم کا محمد پر اجارہ تو نہیں کل مجھ گناہگار کو حشر میں جنت ہو نصیب کملی والے کا کہیں اس میں اشارہ تو نہیں آدن بات ہے جو مسلمان ہو گیا کئی لوگ آدن جیڑا حضور کی تعریف کرے میں رحمان آدھا رب اس میں اسلام ضرور نصیب فرما عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں صرف مسلم کا محمد پر اجارہ تو نہیں کل مجھ گناہگار کو حشر میں جنت ہو نصیب کملی والے کا کہیں اس میں اشارہ تو نہیں اس سے تفسیر البیان موجود ہے نا موسیٰ علیہ السلام دا امتی موسیٰ علیہ السلام دا دور مر گیا لوگ آکے تو بیمان فاسق فاجر اس نے باہر ڈھیری تے سٹو جنازے کفن دفن دے قابل لے تفسیر البیان موجود ہے فاو اللہ علیہ موسیٰ ناخرجو وصلی علیہ اللہ نے کہتی بھئی موسیٰ علیہ السلام دے پیارے موسیٰ دے کفن دفن انتظام کر جنازہ پڑھے تو میرا خاص ہے موسیٰ علیہ السلام آکے یا اللہ تا فاسق فاجر زانی شرابی اللہ فرما انہو ہاکذا پیارے کلیم منیا فاسق بھی ہے فاجر بھی ہے زانی بھی ہے شرابی بھی ہے پر گستاخ مصطفیٰ نہیں شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات اللہ فرما گستاخ مصطفیٰ نہیں جتھے تورات میرے آخر زمان نبی دا نا آندا چم کے اکھی تلا چھڑی دا میں اتے گناہ دیکھاں یا تعظیم جار دیکھاں اگر موسیٰ علیہ السلام دا امتی آقا دے نام دی تعظیم کرے جنت مل سکتی حضور دا عاشق تعظیم کرے دمت ہوتا حال کے ہو سی تعظیم جس نے کی ہے محمد کے نام کی اللہ نے اس پہ آتش دوزخ حرام کی پھر توجہ فرماؤ تفسیر کبیر چون پڑھ رہے آج ان کچھ لوگ علامہ صاحب مسجدان دے وچ حضور دا نام مٹا دی نے تو کچھ لکھ دی دو گروپ ہیں نا تو پتا کد بعد ہی بڑے رولے پاؤں رہے ہائی سکول دی مسجد میں آج تک نہیں سنا جنہاں نہیں مامان دا نام مٹایا آج تک میں نہیں سنیا کہ انہاں ٹمانے دا نام مٹایا عمر اسلم دا مٹایا کہ اور سیاسی لیڈر دا مٹایا لیکن میں تم سو جائیں بکھاری نہ حضور دا نام مٹایا اور تم پہ میرے آقا کی عنایت نہ سہی اور تم پہ میرے آقا کی عنایت نہ سہی منکر و کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا ان دیکھنا صحابہ دا رستہ مٹاونا لاج لکھنا ابو بکر صدیق تفسیر کبیر حضور نے انگوٹھی بھائی ابو بکر تو میرا نام لکھا کے کہنا لفظ اللہ لکھا کرے اللہ صرف اللہ ابو بکر ٹورے دلج خیال ہے لفظ اللہ ہوئے محمد نہ ہوئے ابو بکر تر عشق دا دعویٰ گئی کرے سنارے کل پہنچا کہ اللہ ہی لکھتے محمد لکھ سنارے اللہ تے محمد لکھے انگوٹھی چاہے کہ حضور دے قدمہ چاہے جلے حضور انگوٹھی لٹھی اللہ محمد ابو بکر ترائے لکھا حضور فرمایا ابو بکر میں تن اللہ آکھا ہے تو محمد لکھا ہے ابو بکر لکھا ہے ابو بکر صدیق آپ حیران کہ میں تو محمد لکھا ہے ابو بکر کیا لکھا ہے تھوڑی دیر گزری جبریل امین جبریل آکھا یا رسول اللہ یہ تیرا اتنا سچا غلام ہے کہ میرا نام بھی تیرے نام تو بغیر اس نے گوارا نہیں جیڑا تیرے نام اتنا عشق کریندا اساں آکھیا کہ جیڑا تیرے نام لکھا رہا ہے تو نام کیوں نہ لکھا رہا تیرے نام ابو بکر لکھا ہے ابو بکر دا نام خود خدا لکھا ہے تعظیم جس نے کی ہے محمد کے نام کی اللہ نے اس پہ آتش دوزخ حرام کی حضور آکھیا صرف اللہ لکھائیں اس آکھا تو آنکھو نہ آنکھو میرا ایمان گوارا نہیں کرنا اللہ ہوئے تو محمد نہ ہو صحابہ دا عقیدہ حضور دا نام مٹاونا نہیں حضور نبی آکھن دا لکھنا ہے عقیدہ صحابہ پھر بخاری اٹھا سارے کالج دیاں سیرت دیاں کتابیں لگی انہوں چوی صلح حدیبیہ لکھی دی بین اللہ مسا حضرت علی لکھی من محمد رسول اللہ من محمد رسول اللہ حضور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی طرف معاہدہ کافرانہ قاصد ہے اس آکھیا رسول اللہ مٹا علی رسول اللہ منام تا جھگڑا ہی ختم اسا کافر ہاں تسا مسلمان ہو رسول اللہ تا سارا جھگڑا اسا رسول منی نہیں نا حضور فرمایا علی رسول اللہ دا لفظ مٹا دے کافر انہاں معاہدہ مٹا دے کوئی گل نہیں ان غور کرے حضور آدھن علی مٹا دے علی آکھے یا رسول اللہ میں صحابی ہاں اس دے وزن تے دو جانا تم سمجھ آنی پہ کہ نہیں آنی میں صحابی ہاں صحابی
میرے ہاتھ توارے نہ لکھ سکتے ہیں مٹا نہیں سکتے. میں حدیث میں کھا سکنا حضرت علی کہ یا رسول اللہ لکھنا تا میں لکھ سا مٹاونا تا آپ مٹاؤ. حضور آپ گن کے حدیثاں بری بین آپ مٹائے. علی کہ جی میں نے ہاتھ لکھنا استے جمعین مٹاونا استے نہیں. تو صحابہ دا عقیدہ کہ حضور دنا مٹا چھوڑو. صحابہ دا عقیدہ ہے جتے موقع ملے حضور دنا لکھ چھوڑو. تو بات اصلا لکھ رہے ہیں انہوں جیسا جن مٹا رہے نہیں. اللہ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. فرمایا عقیدہ او قبول ہے مصطفیٰ دے صحابہ لگی. حضور فرمایا جنتی جماعت ہوئے ما انا علیہ وَأَصْحَابِي جنہ میرے رستے تھے میرے جانوں دے رستے تھے. حضور دے رستے تھے کون ہے؟ اہل سنت والجماعت. یہ بھی تفسیر کبیر ہے. حضرت ابو بکر صدیق دا وقت وصال آیا نا فرمایا او صحابہ دی جماعت میں جس ویلے مر ونجا غسل کفن لے کے سب سے گنبد دروازے تے میری میت رکھ رہی تو اجازت پوچھا ہے اگر اجازت ملے تو ادھر حجرہ مبارک کی دفن کر رہا ہے ورنہ باہر دفن کر رہا ہے. صحابہ کوئی مولانا فیض صاحب تو میت نہیں چاہیے ہمیں. عمر فاروق عثمان غنی حضرت علی امیر معاویہ ابو ہریرہ طلحہ زبیر جبیر صحابہ دی جماعت چاہ کے آندھی پئی میت. انہیں نہیں آکھا کہ نبی تو مر کے مٹی میں مل گیا. انہیں آکھا ابو بکر تیرا عقیدہ صحیح ہے سنگین میں سنگ. حضور دے دروازے مبارک تیان کے میت چ رکھی. دروازہ بند آئی. امام فخر الدین رازی آدھے جلے میت آئی نا دروازہ کھل گیا. اندرو آواز آئی ادخل الحبیبہ الى الحبیب شار نشار نال ملا دے. اگے غار چی ساتھی سفر تا ساتھی حضر تا ساتھی ہن آؤ اپنے مزار چی میں ساتھی بنا چھوڑو. ادخل الحبیبہ الى الحبیب شار نشار نال ملا دیو. تو سنیاں دے امام تا پہلے عقیدہ رکھ چکا کہ چمک تجھ سے پاتے اے سب پانے والے میرا دل بھی چمکا اے چمکانے والے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والا. پھر محفل میلاد ہے. محفل میلاد دے مطلب نہیں ہوتا کہ سال چکری حضور دے نام دی محفل چا سجاؤ تقریر چا سنو تبرک چا کھاؤ تو بس سارا سال نماز دی چھٹی. حضور دی محبت علی محفل سکھائیں دی کہ حضور دی ہر ادا تے عمل کرو. فرائض تا بہت بلندن واجبات بہت بلندن سنن بہت بلندن. صحابہ تا حضور دی زندگی دیاں ادائیں ودے گلن. عبداللہ بن عمر پہ اونٹنی چکر رہی نا جنگل ہے جلامہ صاحب کہیں صحابی آکے عبداللہ اونٹنی سرکش ہے کیا وجہ؟ انہاں کا سرکش کو نہیں بس اتنی گال ہے. اتنے ایک دن میں نے ٹھائی اسارے آقا و مولا اونٹنی پہ چکر رہی ہیں میں تا آقا دی ادان پہ ادا کر. انہاں کہ میری زندگی بھی عجیب ہے میری بندگی بھی عجیب ہے جہاں مل گیا تیرا نقش پا وہیں میں نے کعبہ بنا لیا. ان نماز صحابہ پوچھے حضور میدان معاشر جسن سیان سکی ہیں. آپ فرمایا کہنا پنج کلیان گھوڑو ہوئے گھوڑے انچ کھلو ہوئے نا سیان. صحابہ کہا جی سیان سی پنج کلیان تو سمجھینے ہو نا گھوڑے ترکینے رہنے ہو چارے پیر سفید متھا سفید. صحابہ کہا جی سیان گن سی. آپ فرمایا میرے غلام دے وضو والے اندام ان پہ چمک دے حسن کہ میں پورا میدان معاشر پہ سیان دو سی غلام مصطفیٰ رہے. فرمایا میں پورا میدان معاشر پہ چاند رہے ہو سی. حضور فرمایا جن نبوت نہر جاری ہوئے 5 مرتبہ غسل کرے کوئی میل باقی رہے ویسے جسم تے صحابہ کہ نہیں. آپ فرمایا یہ مثال ہے 5 نمازیں دی جنہا 5 مرتبہ غسل کرے جسم دی میل ختم 5 نمازیں پڑھے گناہ دی میل ختم. صحیح حدیث ہے نا کہ حضور بیٹھے ایک صحابی ہے اس نے کہا جی میں غلطی کی تھی سزا دے. آپ فرمایا بیٹھ جا. نماز پڑھی حضور دے پیچھے نماز پڑھ کے اس نے کہا حضور میں عرض کی تھی کہ میں لفظش کی تھی سزا دے حد لاؤ تعزیر لاؤ. آپ فرمایا تین اثر پیچھے نماز نہیں پڑھی. اس نے کہا جی پڑھی. آپ فرمایا تین رب دا اعلان نہیں سنے اقم الصلاۃ طرفج النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذھبن السیئات کہ جس ویلے نیکیاں آنیاں برائیاں خود بخود مٹ ویندی. تیجرے نماز پڑھی نماز دی برکت نال اللہ صغیرہ گناہ دی سیاہی مٹا چھوڑے. ابو بھی علامہ صاحب صحابی آئی کچھ اور نہ آئی. اس نے کہا علی یا رسول اللہ لکل امہ. اس نے کہا جی یہ کرم میرے واسطے عنایت میرے واسطے کنسیشن میرے واسطے رعایت میرے واسطے یا ساری امت واسطے. ہن دیکھ رحمت للعالمین نبی دی رحمت للعالمین پوچھنے والا ہے کہ آپ فرمایا لکل امتی جمیعہم قیامت تک دی امت واسطے رب دا ایک کرم ہے کہ میرا امتی گناہ صغیرہ کر کے آسی نماز پڑھتی نماز دی برکت نال گناہ دی سیاہی رب مٹا چھوڑے. انہوں امام حسین اسد امام حسین نو منن والے ہاں صحابہ بھی منی نے اہل بیت نو منی نے
اولیان بھی منی نے آتے حضور دی محبت عشق نو بھی منی نے آتے تعظیم نہیں منی نے 72 تو زائد زخم کھا کے جلے آئے نا گھوڑے تو تلے شمر اگے ودیا کہ میں سر قلم کرا فرمایا ٹھہر شمر میری زندگی دی آخری خواہش ہے شمر سمجھا امام حسین خبر آگئے بیعت کرنا چاہتے قریب گیا فرمایا میری زندگی دی آخری گھڑیاں چانا دنیا تو ونجت رب دی نماز پڑھ کے لانے دی امت درس دے کے ونجا کہ توارے کو آرام نال گھارج پکھے تلے کولر تلے ٹھنڈک پانی دی فراوانی بغیر کہیں مشکل دے نماز مشکل ہو گئی میں تا تیرہ تے نیزیاں دی بارش نماز پڑھ رہے ہیں تو دنیا درس دے رہے ہیں نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں تلواروں دے سائے پڑھ کے امت درس پیری نہ کہ نماز کہیں حالت معاف نہیں حضور دی محفل چاہے ہو اج بیعت کرو اج تو بعد نماز قضا نہ کر سکتے ایک گل دوجی گل آدھن جی اصلاح دی گل کرنی چاہیے اصلاح دی 5 منٹ سنو گے تو ہضم تو مشکل تھی نہیں مطلب سنو کہ آج کل والدین جاندے ہیں اسارے معاشرے چاہے پوزیشن علامہ صاحب کے نوکر دی حیثیت ہے دوست دی پیو بیچارے ماں دی ہے حضور کو پوچھے گا جی انہاں دا حق ہے فرما ہما جنتوں کا اور ناروں کا یہ والدین تیرے واسطے یا جنت یا دو صحابہ کہ جی کیا مطلب فرمایا خدمت کرے سے سدھا جنت نافرمانی کرے سے سدھا جہنم حضور فرمایا جڑے والد دے چہرے نے ایک محبت بھری نگاہ نال ویکھے اس نے ایک مقبول حج دا ثواب ملدا مقبول حج صحابہ کے جڑے ہاڑے 100 ور ویکھے آ فرمایا تے رب دے خزانے وچ کمی تو کوئی نہیں 100 ثواب حج دا ثواب عطا فرمایا حضور فرمایا جنہیں نبی دی دعا امت دے حق چوندی ریجیکٹ نہیں ہوندی نبی دی دعا امت دے حق فرمایا انہیں یار والدین دی دعا ہوندی اولاد دے حق جنہیں نبی دی دعا امت واسطے ریجیکٹ نہیں انجار والدین دعا کریں شابت دعا کریں جس ویلے دل دی گہرائی چکر انہیں رب فوراں اس کو قبول فرما دیں نالے نوجوانے بھی زیرج رکھیں آج خدمت کرے سو کل خدمت ہو سی آج والد انہیں ایک ڈنڈا مرے سو میں ممبر رسول تو بیک عرض کر رہا ہوں کل 2 ڈنڈے دی امید بلکہ یقین رکھیں میں خود مشاہدہ کر چکا ہوں علامہ صاحب اپنے محلے کئی آدمی ہیں جنہ والد دی بیزتی کی تھی آج اولاد انہوں دنیا بیزتی کر جنہ عزت کی تھی وہ عزت انہیں پا رہے قرآن رسول کما تو دینو تو دان جنہیں کرے سو انہیں بھرے سو با جدید بستامی کل کے پوچھے نا جناب تون ولایت مراتب کی تے ہوئے انہوں نے کہا میں کوئی وظیفے تے چلے نہیں کیتے سردیوں دی رات آئی ماس تے پانی گھن کے آیا انتظار اچھ کھڑا رہے رات گزر گئی میں ماں واسطے پانی گھن کے کھڑا رہا اللہ فرمایا تے والدہ دے احترام کیتا جا آستن روحانیت منازل تے کرا تریجہ پوائنٹ اے کہ خدا اولاد دیتی اگر 3 پتر 4 پتر 5 پتر تا ایک پتر نو علم دین واسطے دین دا سپاہی بڑھا پتر تیرا وزیر اعلیٰ بڑھ ونجے وزیر اعظم بڑھ ونجے ایم پی ایم این اے بڑھ ونجے اس پڑھنا تیری قبر تے فیتے ہی ایک پتر اگر حافظ بڑھا وائیں اللہ دی قسم ہے تیری قبر نورون علا نور حضور تی سیدی صاحب فرمایا حافظ جڑا ہوسی اپنے خاندان دے دا آدمی ایسے جنہیں تو جہنم واجب ہے اسی دی شفاعت اللہ انہوں نے جنت عطا فرما چاہتا ایک حدیث آپ فرمایا حافظ دے والدین نو ایسا تاج پوایا ویسے جو روشنی سورج تو زیادہ ہو روشنی سورج تو زیادہ ان دیکھو نا والدین نو یہ تھوڑا اعزاز ہے کہ میدان معاشر حافظ دے والدین ہو میں تو سورج اور تاج پہ چمک دو ہوئے تو پوری نسل انسانی بیادی و مصطفیٰ دے غلام حافظ دے والدین آ رہے ہیں میں نے اتنا اعزازی کافی تھے حافظ اللہ فرمائے سے تیرا جنت جو مرتبہ مقرر کوئی نہیں اقرا ورتکے ورتل کما کنت ترتل جنت وچ پہلی منزل تے کھلورا سیڑھی تے الف لام میم تو قرآن شروع کر تجوید قرات نال پڑھدا ویں جنت چڑھدا ویں جتھے بناس دی سینوں سلسلے مرتبے دی انتہا تے باقی رہ گئے عالم کہ تساں دے انو ملا مولوی یہ حضور دی حدیثاں کول پوچھو دا ثواب کی جس ویلے طالب علم منجے آنو تو سمست مدرسے حضور فرمایا رب دے فرشتے ہو دے قدمہ تلے پر بچھے کہ علم دین پڑھنا سے آ رہا رب دے فرشتے علم دین پڑھنے والے ہیں واسطے تے پھر حضور فرمایا میدان معاشر ممبر بچھائے گئے ہو چاندی تے ہیرے جواہرات تے کپے لگے ہو فرشتے اعلان کرے سر این من حمل علما لامت محمد یرید بہ وجہ اللہ کتھے علماء جنہیں پیٹ واسطے نہیں شہرت واسطے نہیں رب دی رضا واسطے دین پڑھے آؤ انہیں ممبر دے بیٹھ اجلسوا علی المنابر فلا خوف علیکم ممبران تے باؤ توارے واسطے خوف ہے ہی کو
ادخلوا الجنہ تو جنت نظر پیان دینے سدھ جنت داخل ہو. تو حضور فرمایا کہ 1000 رکعت ایک آدمی نفل دی پڑھے. کتنی رکعت ہیں؟ 1000 رکعت. کہ 2 طالب علم دین دے ایک باب دا پسی تقرار کریں, ایک باب دا راتی تقرار کریں. حضور فرمایا 1000 رکعت اللہ خدا انہوں ثواب زیادہ عطا فرما چکا. صوفی 1000 رکعت پڑھے تے 2 طالب علم دا ایک باب پڑھیں. حضور فرمایا ایک باب دا ثواب اس 1000 رکعت افضل. حضور فرمایا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من 1000 عابد. فرمایا 1000 صوفی ایک پاسے ہو, ایک عالم ایک پاسے. 1000 صوفی, 1000 جاہل آدمی جڑا نیک ہوئے تسبیح مری نہ کھلو, ایک پاسے 1000 صوفی ایک پاسے ایک عالم. شیطان دا مقابلہ 1000 صوفی اتنا نہیں کر سکتا جتنا ایک عالم کر سکتا. کہ آج کل ایک روٹین آ گئی نا, پیر جڑا شریعت ہو رہے تے تصوف ہو رہے, یہ جہالت ہے. سلطان باہو نے کیسی گل کی تھی, انہاں کہا باجو علم جو کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو. باجو علم جو کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو. سیوریاں دی جو کرے عبادت رب کنو رہے بیگانہ ہو. جب تک علم نہیں رب دی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی. شاید تو دل خیال ہے وہ عالم کی جے باری ہو سی. غوث اعظم جو عرس دا مہینہ ہے انہوں نے حوالے میں گل کر. غوث اعظم جانے لگے شیطان آ گئے. اسا کہو غوث اعظم میں تیرے رب بول رہے ہیں, تیرے عبادت دی لوڑ کو. ان کو ہوئے صوفی آکھا بس بھائی چھٹی جاؤں. دوجے نہ کہتا نہیں بھی لوڑ کو. انہاں کہا عبادت جلے محمد مصطفیٰ جڑے باعث تکوین کائنات انہوں نے معاف نہیں, میں نے کیجے معاف ہو سکتا. شیطان آکھا غوث اعظم کا علم بچا کے تھا. فرمایا پھر میں نے بےایمان کرنا چاہنا, میں نے علم نہیں میرے رب دے فضل بچا کے تھا. تے علم ہے کہ جڑا انسان دے ایمان نو ایقان نو عقیدے نے بچائندا. اساں دے پہلے علم پھر پیر کامل. پیر بھی ہوا جس کو علم بھی ہے تے عمل ہے. جس کو عمل نہیں وہ بھی پیر دے قابل نہیں, جس کو علم نہیں وہ بھی پیر دے قابل. صرف علم ہے تو اسے جی کو وہ بھی پیر بنن دے قابل نہیں. صرف عمل علم نہیں ادھے دے ایمان دے بنجن دے خطرہ. اس واسطے پیر ہونے کو علم بھی ہوئے عمل بھی ہوئے, نہ نوٹ منگے نہ ووٹ منگے نہ روٹ منگے, آکے دل دے ونج کلی کر کے میں واپس کرتا ہوں. یہ بھی ایک اعتراض ہے سنت ہے. اے جی نمبر 2 پیر تے ڈبے پیر. اساں تو کون آدھے نمبر 2 دے احترام کر. اساں دا احترام اس دا کار جڑا نماز روزے حج زکات تے کار بند ہوئے, ہر ویلے اللہ اللہ پہ کریندا ہوئے. تو ونجے آکے شراب چھوڑنی پاؤسی, جوا چھوڑنا پاؤسی, رشوت چھوڑنی پاؤسی, نماز روزہ حج زکات تے کار بند ہونا پاؤسی. احکامات شریعت تے چلنے تمہارا مرید ہے ورنہ تیرا میرا تعلق ہے ہی نہیں. اسا اس پیر دے قائل ہاں. حضور فرمایا نا لا انبئکم عن خیارکم, صحابہ تو اندر سے نہیں تو آرچ بہتر کون ہے. انہاں کہا جی رسو فرمایا خیارکم الذین اذا رؤوا ذکر اللہ, تو آرچ بہتر ہو جدے چہرے دیکھو تو رب دی یاد آوے. اللہ دی قسم ہے اسے صرف ولی سمجھینے ہیں, پیر بنن دے قابل سمجھنے دے چہرے دیکھو تو رب دی یاد آوے. اس واسطے نہیں کہ میرے والدین اللہ دی قسم والد دی وقار دے چہرے دیکھو واقعی رب دی یاد آوے. اور میں دس رہا ہے نا ذرا ساتھی ہے کہ جس سے وجان ہے ہسپتال جکھ رہا ہوں بندے پوچھن کون ہے, یعنی چہرے حضور دے عشق دا عمل دی صالحیت دا ایسا رنگ ہونا چاہیے کہ دشمن پوچھا ہونا لکھا ہونا. حضور فرمایا نا خیارکم الذین اذا رؤوا ذکر اللہ, تو رچ بہتر ہوئے جنہیں چہرے در ویکھو تو رب دی یاد آٹومیٹک آوے. پھر اللہ دے فضل نال بندے آلچ سارے بزرگاں ایک علم دین دا چشمہ کھولے. اعتراض کرنے بہت آسان ہیں. او جی کیا ہو رہا, اس ویلے بھی 250 طالب علم موجود ہے, 250. 2 قاری باقاعدہ مستند شعبہ حفظ موجود ہے. 2 سالہ تو شعبہ تجوید شروع, 2 سالہ جڑے قاری بن گئے. باقی تنظیم المدارس تا کورس جڑا گورنمنٹ ایم اے اسلامیات ایم اے عربی دے برابر رکھا وہ شروع. پھر پرائمری تو ایف اے تک سکول شروع ہے. کمپیوٹر دے ابتدائی سارے کورس پڑھائے میں نے, کوئی نہ داخلہ فیس نہ ماہوار فیس. کپڑے بھی دیتے میں نے, روٹی پانی چاہ کرایہ فری. آج تساں حضور دی محفل وچ بیٹھ کے وعدہ کرو کہ ایک بیٹے کم از کم علم دین پڑھ سکے. دیکھو نا پیرانے ازام آتے ہیں, کوئی آدھا مجھ دے دے, کوئی آدھا گان دے دے, کوئی آدھا پیسے دے دے. میں جتے میں آدھا ایک پتر نو علم دین دا سپاہی بنا چاہیے. پھر ویک تیری تقدیر کے بدل دی, خلوص نیت نال, شوق نال, آخرت دے ثواب دی نیت نال بڑھا. میرے سارے حاجی غلام حبیب صاحب بہت اچھا مسجدان دی والد صاحب بڑے نہ دے محبت رکھیں دیں, اسم بھی نہ دے احترام کریں. وجہ کہ الحب للہ والبغض للہ, محبت بھی اللہ واسطے, بغض بھی کسے نہ اللہ واسطے. مسجدوں دی سرپرستی کر رہے ہیں, مدارس بنا رہے ہیں. کہ دبا دینا بچیاں دا مدرسہ پڑھایا,
بڑھایا ہوں جنہوں خدا بچیاں دیتی ہیں بچیاں دے مدرسے پڑھائیں اپنی بچیاں عالمت فاضلہ بڑھائیں تانجے آکے علاقے تبلیغ کرے عورتن نیکی دی راتے عشق رسول دی راتے اللہ دے احکامات منن دی راتے چلاوے تانجو آخرت وہ بھی کامیاب ہو بنی تسیں کامیاب ہو الہ العالمین دے کل دعائے وصل سارا نزول سلم دی سچی دی پکی محبت عطا فرمائے وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت لامکہ کی جبیں میرے سجدہ جھکی رفعت منزل عرش جھکی عظمت قبلہ دین و دنیا جھکی جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی انبھووں کی طافت پہ کوئی مثل ید اللہ بھی دیکھا نہیں جس کی طاقت کا کوئی ٹھکانہ نہیں جس کو بارے دعا سلام غیب جانن والیا السلام خدا کے لاڈلے پیارے رسول اور یہ سلام عاجزانہ ہو قبول اسرات رسول ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب السقر وقنا عذاب الميزان ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اے الہ العالمین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وتوحا دے مخلص دے صدقے جتنے دوست دوروں یا نزدیکوں چل کے اس پروگرام میں شامل ہوئے انہوں نے ایک قدم تے بے حساب ثواب عطا فرمائے اے الہ العالمین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی علم نشرہ دی چھاتی دے صدقے جتنے بھی حاضرین